وہ عظیم صحابی جناب جابر بن عبداللہ جن کا مکان پرانی مچھلی کی مارکیٹ سوخسمہ قدیم مدینہ شریف میں جبل صلاح کے پیچھے غار سجدہ کے قریب تھا۔ میں ابھی ان کی مسجد میں نماز پڑھی ہے رمضان شریف میں، اور ان کے گھر کے قریب میں وہ پہاڑی ہے۔ 3 مرتبہ گیا تھا جس پہاڑی پر جبریل کے کہنے پر میں نے حضور آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ حضور 3 دن تک اتنا روئے تھے، قریب کے ایک عیسائی نے کہا تھا صدیق اکبر سے میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، لیکن کوئی 3 دن سے اس پہاڑی میں رو رہا ہے جس کے آنسوؤں کی آواز سن کے میری بکریوں نے کھانا بند کر دیا۔ وہ جناب جابر کے بیٹے عبداللہ بن جابر بن عبداللہ لیتے ہیں۔ کنڈے کی نیاز آپ کے گھر میں ہوتی ہے امام جعفر صادق کے نام سے، ان کے سگے بھائی امام طاہر لیٹے ہوئے ہیں۔ ان 4 مزارات مبارکہ کے قریب میں جنگل ہے۔ اگر میں مدائن کی بات کروں گا تو وقت اسی میں نکل جائے گا۔ اسی جنگل میں حضور غوث اعظم نے 25 سال گزارے تھے۔ کتنے؟ 18 سال کی عمر میں آئے تھے، 18 سال کا 7 سال تک آپ نے ادارے میں تعلیم حاصل کی، 25 ہو گئی۔ اب 25 سال آپ نے مدائن کے جنگل میں کیا کرنے کے لیے؟ تھیوری کو پریکٹیکل میں تبدیل کرنے کے لیے۔ محبوبیت کی منزل بعد میں ملے گی، پہلے عاشق کی منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ عشق کی منزل غوث پاک نے کیسے سر کی؟ بھارت دن والوں اسے یاد رکھ لو۔ آپ کبھی یہ نہ کہنا کہ وہ تو صرف بڑے پیر مرغا کھاتے تھے، وہ مرغے والے غوث اعظم اور وہ شیرینی والے غوث اعظم، بریانی والے غوث اعظم جانتے ہو۔ آئیے بتاتا ہوں تمہیں کہ ان دنوں 25 سال تک غوث پاک نے کتنے مشکل دور سے گزرے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پورے سال تک مجھے پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں پورے سال تک ایک دانہ میرے پیٹ میں نہیں جاتا تھا۔ 2 3 پتھر اپنے پیٹ پر باندھ کر کے مدائن کے جنگل میں الا اللہ الا اللہ، کیسے؟ زور سے بولیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ غوث پاک فرماتے میں اللہ کے نام کے نعرے لگاتا تھا۔ جب میں اکیلے جنگل میں الا اللہ کہتا تھا نا تو جنگل کے سارے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ جاتے تھے، وہ بھی میری آواز سے آواز ملا کے کہتے تھے الا اللہ۔ غوث پاک فرماتے بھوکا رہتا تھا۔ معلوم ہے آپ کو؟ غوث پاک فرماتے یہ عشق کی منزل سر کرنے کے دن تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھوکا چل نہیں پاتا تھا تو زمین میں گر جایا کرتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے عبد القادر مر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری لاش کو اٹھا کے لاوارث لاشوں کے بیچ میں لا کے رکھ دیتے تھے۔ مطلب اب پریکٹیکل کی منزل پہ آؤں، جو پڑھا ہے اسے اپنے ہاتھ پاؤں پہ لاگو کروں۔ آج کے دور میں جو علماء کرام کی مزاج ہے نا، اکثر و بیشتر معافی چاہتا ہوں، وہ یہ ہے جو عوام سے دوری ہے، اخلاقیات سے دوری ہے، کبر کا مزاج ہے، غیبت کی مجلسیں سجی ہیں اور برائی لگائی بجھائی ان کی علامت بن گئی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جو تعلیم حاصل کی ہے وہ اپنے اوپر اسے لاگو نہیں کیا، جو کتابیں پڑھی ہیں اسے پڑھانے کے لیے پڑھی ہیں، جو معلومات جمع کیا ہے وہ دوسروں کو بتانے کے لیے، اپنی ذات پر اسے لانچ نہیں کیا۔ اب غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بچپن میں کیے ہوئے اس وعدے کو یاد کرنا پڑا جب میں نے کہا تھا اے امی میں عاشق بن کے دکھاؤں۔ بھول گیا؟ بھول گئے کیا کہا تھا غوث پاک نے؟ میں اب عاشق بننے کی دن۔ کس عبد القادر کی بات ہو رہی ہے جس کے پاس روزانہ 2 لاکھ روپے لوگ نذرانے کے لاتے تھے، جس عبد القادر کی سونے کی اور زر و جواہر سے جڑی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے 20 ہزار روپے کی، مغرب کی نماز سے پہلے پہنتے تھے، نماز کے وقت اتار دیتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد پھر پہن کے بغداد کی گلیوں میں گھومتے تھے، اور جو غریب کا گھر دیکھتے تھے اس کے گھروں میں اپنی جوتی اتار کے اسے دے دیتے تھے۔ جس کے یہاں جوتی رکھتے تھے 1 سال کے بعد اس پر زکوٰۃ فرض ہو جایا کرتی، جس کے گھر کی غریب بچیاں تھی مالدار ہو جاتی تھی۔ یہ سیدنا شیخ کے کارنامے تھے۔ اتنے پیسے تھے غوث پاک کے پاس، سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی۔ سمجھ رہے میری بات؟ یہ بلڈا، یہ ٹاٹا، یہ اڈانی، یہ سب بکواس ہے میرے بھائی۔ غوث پاک ہے، لیکن زندگی کیسے گزاری؟ وہ جو وعدہ کیا تھا عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا، کیا کہا تھا؟ تو بڑھاؤ، کیا کہا تھا؟ عاشق بن کے دکھائے گا۔ اس وعدے کو وفا کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں بغداد شریف سے کہاں گیا، 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنگل ہے جسے مدائن کا جنگل کہتے ہیں۔
بڑی پرانی زمین ہے مدائن، جہاں پر سلمان فارسی جیسے عظیم صحابی آرام کرتے. سب نے اس لیے سبحان اللہ کہا کہ سب ان کے بارے میں نہیں جانتے. ایک جملہ بتا دوں گا شاید آپ جان جائیں گے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ سب جنت کو ڈھونڈتے ہیں، جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. ان کے بارے میں حضور نے فرمایا سلمان فارسی میرا فیملی ممبر. ان کی مزار شریف ہے. مزار کے بغل میں وہ صحابی لیٹے ہیں جن کو حضور نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے پرائیویٹ صحابی کہا، رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کہا جاتا ہے. ان کے قریب میں وہ عظیم صحابی جناب جابر بن عبداللہ جن کا مکان پرانی مچھلی کی مارکیٹ سوق سما قدیم مدینے